اگر انکل آنٹی اکیلے رہ گئے ہیں تو اس میں میری غلطی تو نہیں ہے. یار میں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ کہا نہیں ہے، لیکن تمہارے بیہیویئر سے مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میں مجرم ہوں. لیلا اس دن مائیگرین نہیں تھا، آج واقعی ہو جائے گا. غلطی کر دی تم سے شیئر کر کے. جمعہ تقسیم ڈرامے کی آج کے قسط میں اپنے دیکھا کہ رفیق صاحب نے سارے کا سارا بزنس حمید کے نام کر دیا، کیونکہ وہ بار بار یہی بتا رہے ہیں ڈرامے میں کہ حمید کے پیسوں سے ہی انہوں نے کاروبار شروع کیا. اپنے پیسوں سے انہوں نے حمید کو پڑھایا لکھایا، اسے باہر بھیجا، اور پھر جو حمید نے کمایا اس سے بزنس شروع کیا، اور اس لیے وہ سارے کا سارا بزنس حمید کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ ماں باپ نے جتنا بیٹوں پر لگایا بیٹوں کے سامنے اس کی کوئی ویلیو نہیں. انہیں صرف وہ چاہیے جو انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیا. اس لیے اس کے ابا جان نے صحیح فیصلہ کیا حمید کو سارا بزنس دے کر، کیونکہ یہ گھر ان کی اپنی ملکیت تھا، اور گھر میں بھی کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں ہے. اپنی ملکیت سے وہ اپنے باقی بچوں کو ان کا اچھا خاصا حصہ دے سکتے ہیں. اس لیے اس بات کو تو یہی پر ختم کر دیں کہ کاروبار صرف حمید کو کیوں ملا. ایک بار خود کو حمید کے جگہ پر رکھ کر سوچیں، گھر کا بڑا بیٹا ہو، ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہو، چھوٹی عمر سے محنت شروع کر دے، باہر چلا جائے، ماں باپ سے دور ہو کر کمائے تاکہ اپنے باپ کا بازو بن سکے، سب کمائے، سب کچھ بنایا، اور پھر جب اس کے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اسے کیسے بے دخل کر سکتے ہیں اس سب سے جسے ساری عمر اس نے کمانے میں لگا دی. اب دوسری بات کہ نگت نے جس طرح آ کر اپنے سانسوسر کو ذلیل کیا، میرے خیال سے تو ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے نگت کی حمایت کی، راشدہ کو نگت کے سامنے ہمیشہ نیچا دکھایا. نگت پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی، کوئی ٹوک نہیں، اس کی باتیں بھی سنی جاتی تھی اور اسے کچھ کہا بھی نہیں جاتا تھا. اسی لیے وہ اس حد تک چلی گئے کہ آج اپنے ساتھ سسر کو آ کر ذل کر جاتی ہے. ٹھیک ہے، برا لگ رہا ہے، نگت نے غلط کیا، لیکن اسے اتنی کھولی چھوٹ بھی ان لوگوں نے ہی دے رکھی تھی، ورنہ راشدہ نے کیوں نہیں زبان کھولی اپنے ساتھ سسر کے سامنے؟ وہ کیوں نہیں بولی؟ حالانکہ زیادتی تو اس کے ساتھ ہو رہی تھی. اس گھر میں اکٹھے رہنے پر اسے پیسہ جا رہا تھا، ہر کام اس کے سر پر ڈال دیا جاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی چپ تھی اور ابھی تک چپ ہے. اس نے اپنے ساسسر کو بلیم نہیں کیا، نہ ہی ان کو برا بھلا کہا، یہاں تک کہ مجید اپنی پہلی کمائی لے کر گھر آتا ہے تو اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے میں اپنی پہلی کمائی امی کے ہاتھ پر رکھتا تو وہ کتنی دعائیں دیتی ہیں، کتنا خوش ہوتی ہیں. ایسے میں راشدہ جو مجید کو تسلی دیتی ہے کہ مجھے بھی ان کی بہت یاد آ رہی ہے، جواب میں مجید کہتا ہے کہ ابا جی نے تو میرا فون ہی نہیں اٹھایا، اتنی کوشش کی ان سے رابطہ کرنے کی، لیکن وہ تو ایسے ناراض ہوئے کہ معاف کرنے کو بھی تیار نہیں. اور یہاں پر کیس جسے اپنی آپا سے ساری حقیقت پتہ چلتی ہے، وہ اس پریشانی اور ٹینشن میں گھر واپس آتا ہے. لیلا کے ماں باپ کو دیکھتا ہے، انہیں سلام کرتا ہے، اچھے سی حال چال بھی پوچھتا ہے، اور جب لیلا کیس کی طبیعت کو دیکھے بغیر اسے کہتی ہے کہ میں اپنے مام ڈیڈ سے کہہ رہی تھی کہ آپ ادھر آ کر رہ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے بیٹے کا گھر ہے. اور یہاں پر کیس چڑھ جاتا ہے، اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے. لیلا کو اس بات پر اتنا غصہ آتا ہے کہ تم نے میرے ماں باپ کے سامنے مس بی آؤف کیا. ٹھیک ہے، کیس اپنی جگہ غلط تھا، اسے اٹھ کر ایسے نہیں آنا چاہیے تھا، ایک اتنے جملہ کہہ دیتا کہ جی ضرور میں بھی آپ کے بیٹوں کی طرح ہوں، اور پھر چلا جاتا. لیکن اس طرح لیلا کو ٹوک کر گیا، یہ لیلا کو کافی برا محسوس ہوا. لیکن جب کیس اپنی پریشانی لیلا کو بتاتا ہے تو لیلا کو بے